سلطان نور الدین زنگی قسط نمبر 7۔ 1154 عیسوی میں مجید الدین ایبک والی دمشق نے پھر بد عہدی پر کمر باندھی اور عیسائیوں سے ساز باز شروع کر دی۔ ظاہر داری کے ان دوستانہ تعلقات کے پردے میں عیسائی دمشق پر اپنے دانت تیز کر رہے تھے۔ اس سے ایک سال پہلے 1153 عیسوی میں بولڈن ثالث شاہ یروشلم نے اپنی سلطنت کو وسیع کرنے کی کوششوں کا آغاز کر دیا تھا۔ اس کو نور الدین کے مقبوضات پر دست اندازی کی جرت تو نہ ہوئی، البتہ مصر کی فاطمی حکومت کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے اسکلان کے اہم ساحلی شہروں کو فتح کر لیا۔ اب اس کی نظر ایک طرف تو دمشق پر تھی اور دوسری طرف خاص مصر پر۔ سلطان نور الدین عیسائیوں کی سرگرمیوں پر کڑی نظر رکھ رہا تھا۔ وہ یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا تھا کہ عیسائی مصر اور دمشق پر قبضہ کر کے وہاں کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دے اور پھر اس کو گھیرے میں لے لے۔ لیکن والی دمشق کے منافقانہ کردار نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ دمشق کے اس سنگ گراں کی وجہ سے نہ تو وہ مصر کی طرف بڑھ سکتا تھا اور نہ یروشلم کی توسیع پسند صلیبی ریاست پر کاری ضرب لگا سکتا تھا۔ جب تک مجید الدین ظاہری طور پر سلطان کی دوستی اور حمایت کا دم بھرتا رہا، سلطان بھی اس کے ساتھ حق وفا نبھاتا رہا۔ لیکن 1154 عیسوی میں جب وہ کھل کر اپنے اصلی رنگ میں ظاہر ہوا تو نور الدین کے لیے سوائے اس کے کہ کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ جسد اسلام کے اس رشتے ہوئے ناصر کو ہمیشہ کے لیے کاٹ کر پھینک دے۔ مورخ ابن ابی تے کے بیان کے مطابق 1153 عیسوی میں سلطان نے ایک خاص کام کے لیے اسد الدین شیرکو کو دمشق کی طرف روانہ کیا۔ وہاں پہنچ کر جب شیرکو نے اس سے ملاقات کی درخواست کی تو اس نے نہایت تلخ لہجے میں کہلا بھیجا کہ میرے نوکدار نیزے اور خارا شگاف تلواریں ہی تم سے ملاقات کریں گی۔ مجید الدین کی اس بیہودہ رویے پر شیرکو کو سخت غصہ آیا، لیکن اس نے صبر و تحمل سے کام لیتے ہوئے اپنے 1000 سپاہیوں کے ہمراہ دمشق کے قریب خیمہ زن ہو گیا اور وہاں سے سلطان کو مجید الدین کی بدسلوکی کا حال لکھ بھیجا۔ سلطان شیرکو کا پیغام ملتے ہی آزمودہ کار جنگجوؤں کی ایک فوج کے ہمراہ برق رفتاری سے منزلیں طے کرتا ہوا دمشق کے مشرقی دروازے کے سامنے پہنچ گیا۔ دوسرے دن ایک طرف سے سلطان اور دوسری طرف سے شیرکو نے دمشق پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ 10 سفر تک مجید الدین اور سلطان کی فوجوں کے درمیان جھڑپیں ہوتی رہی۔ گیارہ سفر کو شیرکو زبردست یلغار کرتا ہوا شہر پناہ کے نیچے پہنچ گیا۔ دمشقی لشکر نے پیچھے ہٹ کر شہر کے دروازے بند کر دیے اور فصیلوں پر سے آگ برسانی شروع کر دی۔ ایک دن اور رات یہی کیفیت رہی۔ 12 سفر کو سلطان اور شیرکو نے مل کر ایک فیصلہ کن حملہ کیا اور فصیل کو ایک جگہ سے توڑ کر شہر میں داخل ہو گئے۔ دمشقی فوج پہلے ہی بددل ہو رہی تھی، اس نے فوراً ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان نے اہل دمشق کو عام معافی دے دی اور دمشق کو مکمل طور پر اپنے تسلط میں لے لیا۔ مجید الدین نے بھی ہار مان کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی کا خواستگار ہوا۔ سلطان ایک انتہائی بلند حوصلہ اور فراخ دل انسان تھا۔ اس نے اس کی تمام خطائیں معاف کر دی اور حمص کا شہر جاگیر میں دے کر اس کو ہمیشہ کے لیے دمشق سے رخصت کر دیا۔ اس طرح 52 سال پہلے نامور طغطغین نے دمشق میں جس خود مختار حکومت کی بنیاد رکھی تھی، نور الدین زنگی اس کا وارث بن گیا۔ دمشق پر سلطان نور الدین کا قبضہ اس دور کا اہم ترین واقعہ تھا۔ اس سے سلطنت نوریہ موصل سے حران تک پھیل گئی اور یروشلم تک بڑھنے کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ دمشق کی فتح کے بعد سلطان نور الدین نے بعلبک کے مشہور قلعہ کی طرف توجہ کی اور اس پر بھی قبضہ کر لیا۔ علامہ ابن اسیر کا بیان ہے کہ بعلبک پر مجید الدین والی دمشق کی طرف سے امیر ضحاک حکومت کر رہا تھا۔ سلطان نے جب دمشق پر قبضہ کیا تو اصولاً حکومت دمشق کے تمام مقبوضات پر اس کی سیادت مسلم ہو گئی، لیکن امیر ضحاک نے
سلطان کو بعلبک پر قبضہ دینے سے انکار کر دیا، چونکہ یہ قلعہ ہر وقت عیسائی حملوں کے زد میں رہتا تھا اور ضحاک میں اتنی قوت نہ تھی کہ وہ عیسائیوں کا مقابلہ کرتا، اس لیے سلطان نے بعلبک پر قبضہ کر لیا۔ 1156 عیسوی میں مسعود اول فرمانروائے کونیا نے وفات پائی اور اس کے بعد عز الدین کلیج ارسلان ثانی نے کونیا کے تخت حکومت پر قدم رکھا۔ کلیج ارسلان نے سیواس کے دانش مندیہ خاندان کے حکمرانوں زوالنون بن محمد ثانی اور یعقوب ارسلان بن غازی کے ساتھ جنگ چھیڑ دی۔ اس جنگ کے دوران میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ سلطان نور الدین کلیج ارسلان ثانی سے بدظن ہو گیا اور اس نے مؤخرلز کر کے کئی سرحدی قلعے پر قبضہ کر لیا۔ کلیج ارسلان نے گھبرا کر دانش مندیہ حکمرانوں کے خلاف جنگ و جدال کا سلسلہ بند کر دیا اور حدود کونیا پر پہنچ کر سلطان نور الدین کو پیغام بھیجا کہ میرے دل میں آپ کا بے حد احترام ہے اور میں آپ کی دوستی کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھتا ہوں۔ ہم دونوں کا اتحاد مسلمانوں کو صلیبیوں کے پنجۂ ستم سے محفوظ رکھنے کا ضامن بن سکتا ہے، اس لیے میری درخواست ہے کہ آپ میرے قلعے پر سے اپنا قبضہ اٹھا لیں۔ آپ کے اس اقدام سے میرے اور آپ کے درمیان کوئی وجہ مناقشت نہ رہے گی۔ سلطان نور الدین طبعاً صلح پسند تھا۔ اس نے کلیج ارسلان کے پیغام کا ویسی ہی گرم جوشی اور محبت سے جواب دیا اور معذرت کے بعد تمام مفتوحہ قلعہ اس کو واپس کر دیے۔ اسی سال سلطان نور الدین نے قلعہ حرم پر لشکر کشی کی۔ عیسائیوں کا یہ مضبوط قلعہ حلب کے مغرب میں انطاکیہ کے قریب واقع تھا۔ اہل حرم قلعہ بند ہو کر بیٹھ گئے اور سلطان نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ بوہیمین والی انطاکیہ اہل حرم کی مدد کے لیے ایک جرار لشکر لے کر سلطان پر چڑھ دوڑا، لیکن سلطانی فوج نے انطاکیہ کے لشکر کا منہ پھیر دیا اور بوہیمین کی تمام کوششیں حرم کا محاصرہ اٹھوانے میں ناکام ہو گئی۔ محصورین جب مایوس ہو گئے تو انہوں نے بوہیمین کو کہلا بھیجا کہ نور الدین کے مقابلے میں تمہارا کامیاب ہونا محال ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ نور الدین کو نصفی مضافات حرم بطور تاوان جنگ دے کر اس سے صلح کر لی جائے۔ بوہیمین کو اہل حرم کی یہ رائے معقول نظر آئی اور اس نے بلا تاخیر اسی شرط پر سلطان سے صلح کر لی۔ رئیس ابو علی حمزہ مصنف حیات نور الدین کا بیان ہے کہ جس زمانے میں سلطان نے قلعے حرم کا محاصرہ کر رکھا تھا، کئی چھوٹے چھوٹے عیسائی عمران جمع ہو کر حلب پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سلطان کے وقائع نگاروں نے اس کو عیسائیوں کی سازش سے آگاہ کر دیا۔ اس نے فوج کا ایک حصہ عیسائیوں کی سرکوبی کے لیے فوراً مضافات حلب کی طرف روانہ کر دیا۔ سلطانی فوج نے سازشی عیسائیوں کو چند دن کے اندر اندر کچل کر رکھ دیا اور ان کی ایک کثیر تعداد کو گرفتار کر لیا۔ مہم حرم سے فارغ ہو کر جب سلطان حلب کو واپس جا رہا تھا تو فتح مند فوج راستے میں سلطان کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ سلطان نے ان کے کارنامے پر اظہار مسرت کیا اور تمام لشکریوں کو انعام و اکرام سے نوازا۔ اس کے بعد وہ حلب میں چند دن قیام کر کے دمشق چلا گیا۔ 1156 عیسوی میں شاہ فرانس نے سلطان نور الدین کی خدمت میں صلح کی گفت و شنید کے لیے ایک سفارت بھیجی۔ بحث و تمہیز کے بعد قرار پایا کہ دونوں حکمران ایک برس تک جنگ سے محترز رہیں گے۔ شاہ فرانس نے اس معاہدہ صلح کی پابندی نہ کی اور 2-3 مہینے کے بعد ایک حلبی قافلہ کو لوٹ لیا۔ تاہم سلطان نے اس واقعے کو چندہ اہمیت نہ دی اور شاہ فرانس سے نپٹنے کے لیے کسی مناسب موقع کا منتظر رہا۔ 1156 اور 57 کا سال شام کے باشندوں کے لیے ہولناک مصائب و آلام کا پیغام لایا۔ قیامت خیز زلزلوں نے دور دور تک ایسی تباہی پھیلائی کہ ملحدوں اور بے دینیوں کو بھی خدا یاد آ گیا۔ کفرتا، معرۃ النعمان اور افامیہ کے شہر پیوند زمین ہو گئے۔ حلب اور حماد کے اکثر دیہات کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ صرف حماد کے شہر میں مرنے والوں کی تعداد 10,000 کے قریب تھی۔ شیزر میں ہزاروں لوگ عالم خواب میں گھروں کے اندر دب کر مر گئے۔ ان میں حاکم شیزر
ताज उद-दौला बिन अबी असाकर भी था। 4 रजब 552 हिजरी को खास शहर दमिश्क को ज़लज़ले ने हिला कर रख दिया और कई कदीम यादगारें और मजबूत इमारतें ज़मीन बोस हो गई। शायद ही कोई शहर या किला ऐसा बचा हो जिसकी शहर पनाह या फसिल बर्बाद ना हो गई हो। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद ने आलाम व मसाइब के उस दौर में हर किस्म का आराम अपने ऊपर हराम कर लिया था। उसने अपनी तमाम फौज और दूसरे हुक्काम व मुलाजिमीन को मुसीबत ज़दा लोगों की इमदाद के लिए हर तरफ फैला दिया था और खुद शहर शहर, कस्बा कस्बा और गांव गांव में फिरकर हाजतमंदों को माली मदद दे रहा था। वो फौज की मदद से न सिर्फ किलों और शहरों की मुनहिदम फसीलें दोबारा बनवा रहा था, बल्कि लोगों के गिरे हुए मकानात भी सरकारी खर्च पर अज़सरे नौ तामीर करा रहा था। उस ज़माने में उसको बस एक ही धुन थी कि मुसीबत ज़दा लोगों की हर तरीक़ा से दिलजोई की जाए और वीरान शहरों को दोबारा आबाद किया जाए। उस मकसद के लिए उसने रात दिन एक कर दिए थे। उसे न खाने का होश था और न सोने का। अलबत्ता उस नाजुक वक्त में भी वो ईसाइयों की शर अंगेजियों की तरफ से चौकन्ना रहा और उनको अपने मकबूजात पर दस्त दराजी का मौका न दिया। अरब मुअर्रिखीन का कौल है कि अल्लाह ताला अगर नूरुद्दीन के ज़रिए मुसलमानों पर एहसान न करता तो फिरंगी, मुहासरा और लड़ाई के बगैर ही इस्लामी ममालिक में घुस जाते।